وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، واہ واہ واہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا۔ اے جتنے بندے بیٹھے ہو بہ جا جھنگیا، بہ جا، ہن تینوں نہیں کھلون دیندے سکی، بہ جا بہ جا۔ ہن جے کدے اتنی محبت ہے جے پائیا جے اتنی محبت ہے نال بولو، وہ جو نہ تھے تو پھر کچھ بھی، یہ پورا مجمع ہے کر کے بولے، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، یہ زمین بھی نہ تھی، آسمان بھی نہ ہوتا، جنت بھی نہ ہوتی، قلم بھی نہ ہوتے، لو بھی نہ ہوتی، عرش نہ فرش نہ ہوتے، نبی رسول پیغمبر جبریل وحی قرآن تورات انجیل بیت المقدس کعبہ صفا مروہ زمزم جودی پہاڑ آدم نوح شیش، کائنات میں کچھ نہ ہوتا، کوئی ایسا بھی نہ ہوتا جو اسے اللہ کہہ سکے۔ وہی جو حدیث ہے نا حاکم کی، اس میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اس میں آگے ہے کہ پھر آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں یا اللہ یہ محمد کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں محمد کو نہ پیدا کرتا تو کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ یہ سارے الفاظ اسی ایک روایت کے اندر ہے، وہ روایت اصول محدثین کے اندر ضعیف ہے، کیونکہ قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں 7 دفعہ آیا ہے۔ اگر آدم علیہ السلام کی توبہ کا یہ واقعہ ہوتا تو قرآن پاک میں منوان اس طریقے سے آتا۔ 7 دفعہ یہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بھول گیا کہ بتانا کہ یہ بیچ میں الٹا دعا بھی آئی ربنا ظلمنا انفسنا، اور پورا سورۃ الاعراف میں ڈیٹیل آئی، سورۃ البقرہ کے اندر، سورہ صاد کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورۃ الکاف کے اندر، کہیں پہ بھی یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی۔ یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات تھی۔ اور پھر انسانیت کی پیدائش کا مقصد نبی علیہ السلام کی اگر پیدائش ہے، یہ تو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ قرآن میں ہونی چاہیے۔ جبکہ قرآن حکیم میں سورہ ہود اگر آپ نکالیں تو پارہ نمبر جو 12 ہے، اس کا پہلا پیج آپ سورہ ہود کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا مقصد بھی بتا دیا ہے کہ میں نے کیوں پیدا کیا۔ شروع کی آیات ہے، آیت نمبر جو ہے وہ 7 ہے سورہ ہود کی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور اس نے یہ کائنات اس لیے پیدا کی تاکہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے۔ یہ کائنات انسانوں اور جنوں کے لیے پیدا ہوئی ہے کہ اللہ ان کو جانچے، کسی ایک شخص کے لیے نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو بالکل کلیئر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بالکل غلط ہے، یہ اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ شرائط آئی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹوکول دے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امامت کے درجے کے اوپر فائز کیا گیا۔ سید الاولین والآخرین، بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ انا سید الاولین والآخرین، میں جو گزر چکے اور جو آنے والے ہیں میں ان کا سردار ہوں قیامت والے دن۔ کیوں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ سب لوگ اکٹھے ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ پوری حدیث شفاعت مسئلہ 88B میں نے بیان کی ہے، اور الٹیمیٹلی میرے پاس آئیں گے اور میں پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو یعنی جو ڈیفائن کرے گا میرے لیے، میں ان لوگوں کے لیے شفاعت کروں گا۔ تو جو گزر چکے جو آنے والے ہیں ان کا میں سردار ہوں، یعنی ان کی طرف سے قائد بن کے اللہ کے حضور پیش ہوں گا۔ تو امام الانبیاء اور سید الاولین والآخرین اور اسی طریقے سے خاتم النبیین اور شفیع المذنبین، یہ اتنے بڑے بڑے ٹائٹل ہیں کہ ان کے مقابلے میں امام اعظم چھوٹا ٹائٹل ہے۔ وہ تو اسپیسیفک ہو گئے، سارے اسپیسیفک کو جمع کر کے آپ امام اعظم کہہ دیتے ہیں، اعظم کہتے ہیں سب سے بڑے کو، صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ٹائٹل رکھیں، بس دیٹس آل۔